सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन। ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال في موضع آخر إنه لقول فصل وما هو بالعزل وقال في موضع آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام حضرات ایک مرتبہ دروشی پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल मुअज़्ज़िज़ बुजुर्गों, दोस्तों और तालिबाए कराम, आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करने की जिसारत हासिल कर रहा हूँ वो है अज़मत कुरान
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات میری زبان سے ان کلمات کو جاری فرمائے جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ میرے واجب الاحترام، اللہ رب العزت نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بنایا، اور یہ امت آخر کے اندر آنے والی، لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کو تمام امتوں پر فضیلت حاصل عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں جو نبی دیا وہ امام الانبیاء، اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں جو کتاب دی وہ کتاب بھی تمام کتابوں کی سردار قرآن، ایک لاجواب، ایک انقلاب، دلوں کو منور کرنے والی، انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھلانے والی کتاب۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کلام پاک عطا فرمایا جس کی بات پکی بات ہے، اس کے اندر کوئی بھی شک و شبہ نہیں، نہ ہی اس کی باتیں مذاق ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ مذاق ہے، ایسا بھی نہیں، بلکہ وہ کلام اللہ ہے، پکی اس کی بات ہے، اس کے اندر کچھ بھی شک و شبہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کتاب عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو پڑھتے، کفار جو ہے منع کرتے کہ تم جو ہے قرآن کو نہ سننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جانا، جو بھی اس کلام کو سن لیتا وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا۔ تو انسان کے پاس، ہمارے پاس اگر کسی کا خط آ جائے تو ہم اس کو کتنے لہجے کے ساتھ، کتنی ہماری خواہش ہوتی کہ ہم اس کو پڑھ لیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں آیا ہوا یہ خط، ہم اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے۔ وہ خط کی کیا اہمیت ہوتی، اس کے اندر جو احکامات ہوتے، بادشاہ کی طرف سے ہو تو ہم کہتے کہ اس کے اندر جو ہمیں حکم دیا گیا ہم اس کو عمل کرے۔ تو یہ تو بادشاہوں کی بادشاہ کی طرف سے ہمیں آیا ہوا یہ پیغام ہے، اس نے ہمیں یہ قرآن دیا کہ ہم اس پر عمل کریں، اس کو اپنائیں، اور ہماری زندگیوں جو ہے جو تبدیل ہوگی وہ اسی قرآن پاک کے ساتھ تبدیل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر قرآن مجید پڑھتے تو جو قرآن کو سن لیتا اسی کا ہو کر رہ جاتا۔ قرآن کی حقانیت کو غیروں نے بھی تسلیم کیا، اس کی گواہی غیروں نے بھی دی، جنہوں نے اپنا لیا وہ تو احادی بن گئے، اور جنہوں نے اس کا انکار کر دیا، اس کو ٹھکرا دیا، وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوئے، آخرت کے اندر بھی ان کے لیے ذلت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے اندر قرآن مجید پڑھتے تو ایک رات ایسے ہوا کہ ابو جہل بھی اپنے بسترے سے آ گیا، ابو اخنس بن شریح وہ بھی آ گئے، ابو سفیان وہ بھی آ گئے۔ ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن مجید سنتے رہے۔ واپس جب گئے تو راستے کے اندر جو ہے تینوں ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی۔ وہ اس سے پوچھنے لگا کہ تو کہاں سے آیا؟ وہ بھی یہ کہہ رہا کہ میں قرآن سن کر آ رہا ہوں۔ اخنس بھی کہہ رہا میں قرآن سن کر آ رہا ہوں۔
ابو سفیان بھی کہہ رہا ہے میں قرآن سن کر آ رہا ہوں، تو فرمایا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں، اگر ہمیں جو ہے لوگوں نے دیکھ لیا تو وہ اس بات کو حقیقت کو جان لیں گے، وہ اس بات کو پہچان لیں گے اور ہم جو ہے کل جو ہے یہاں پر دوبارہ نہیں آئیں گے۔ ایسے ہی دوسری رات کے اندر بھی ایسے ہوا، پہلی رات کے اندر وہ کہہ کر چلے گئے، دوسری رات کے اندر بھی اپنے اپنے بستروں سے آئے، قرآن سنتے رہے، صبح کے وقت واپس جا رہے، وہی ملاقات ہوئی، وہی باتیں جو رات کے وقت ہوئی کہ ہم دوبارہ کل نہیں آئیں گے، یہاں سے چلے جاتے ہیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو اس حقیقت کو وہ لوگ جو ہے سمجھ جائیں گے۔ تو تیسری رات بھی ایسے ہوا۔ اس کے بعد اخنس بن شریح کیا کرتے، رات کو اٹھتے ہیں، لاٹھی لے کر جاتے، ابو جہل کا دروازہ کھڑکاتے اور پوچھتے ہیں کہ وہ قرآن جو ہے سچی کتاب ہے؟ اس نے کہا ہاں وہ قرآن جو ہے کلام اللہ ہے، وہ سچی کتاب ہے، میں یہی پوچھنے کے لیے آیا تھا، اور اسی طرح واپس چلے گئے۔ تو قرآن یہ جو بھی سنتا اس کا ہو کر رہ جاتا، اس کی حقانیت کو تسلیم کر لیتا۔ ابو طفیل عمر دوسی یمن کے رہنے والے سردار آدمی، ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ قرآن جو ہے نازل ہوا، ایک شخص جو ہے قرآن پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کتاب اللہ ہے، تو وہاں سے مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر تشریف لائے، تو لوگوں سے ملے، وہ بھی سردار تھے۔ تو غفار نے کیا کہا، ان کے سرداروں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جانا، جس کے کانوں کے اندر وہ آواز پڑتی ہے اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، تو ایسا کر لے اپنے کانوں کے اندر جو ہے روئی کو ڈوٹ لے، اپنے کانوں کے اندر روئی کو رکھ لے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ روئی ڈوٹ کر ایسے ہی وہ وہاں پر رہا، لوگوں سے ملتا رہا، دوسرا دن بھی ایسے ہی گزر گیا، تیسرے دن ایسا ہوا کہ یا اس کو یاد نہ رہا یا وہ روئی جو ہے کانوں کے اندر موجود نہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے، جیسے جیسے قرآن کو سنتے جا رہے تھے، قرآن جو ہے دل کے اندر گرتا جا رہا، دل کے اندر جگہ پکڑتا جا رہا، وہ قرآن کو سننا ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش ہوئے اور کلمہ پڑھ لیا۔ تو قرآن جس نے اس کو پڑھ لیا، جس نے اس کو سن لیا، جو اس کے قریب آ گیا، اس کی کایا ہی پلٹ گئی۔ قرآن نے دلوں کو بدل دیا، قرآن نے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی، قرآن نے انسانوں کے دلوں کو منور کر دیا۔ جس نے اس کو استعمال کر لیا، جس نے اس کو پڑھ لیا، اس پر عمل کر لیا، اس کی تو زندگیاں ہی بدل گئی۔ قرآن نے اپنے پڑھنے والوں کو بدل کے رکھ دیا، جو سننے والے تھے ان کو بدل کر رکھ دیا، اور جس نے اس کو پڑھا ہی نہیں، اس کو سنا ہی نہیں، اس کے قریب ہی نہیں آیا، وہ اس کا استعمال، اس کے فائدے وہ کیا جانے۔ ایک آدمی نے عیلو اور شہد جو ہے وہ چکھا ہی نہیں، وہ اس کی کروٹ اور شہد کی مٹھیات کو کیا جانے، وہ شہد کے فائدوں کو کیا جانے، جس نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا۔ لیکن جس نے قرآن کو اپنا لیا، جس نے قرآن کو پڑھ لیا، تو قرآن نے جو ہے ان کے دلوں کو منور کر دیا، اس نے انسان کو حقیقی انسان بنا دیا، انسان کی زندگیاں بدل کر رکھ دی۔ زمانہ جاہلیت ہم کہتے کہ پہلے جو ہے کیسی زندگی گزار رہے تھے، قتل و غارت تھی، ذرا سی بات پر جنگ تھی، شراب تھا، زنا تھا، چوری تھی، ڈاکے تھے۔ ابو جعفر طیار نجاشی کے دربار میں کیا کہتا ہے کہ ہمارے اندر ہر قسم کی برائیاں پائی جاتی تھی، اللہ رب العزت نے ہمیں نبی دیا، ہمیں یہ کتاب قرآن عطا فرمائی، جس نے ہماری زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا۔ ہم جو ہے پہلے شراب پینے والے تھے، چوریاں تھی، لڑائیاں تھی ذرا سی بات پر، لیکن یہ قرآن کی سعادت ہے۔ قرآن جب سینوں کے اندر آیا، اس نے کایا پلٹ کر رکھ دی۔
وہ زمانہ جس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا، قرآن کے آنے سے وہ خیر القرون کا زمانہ بن گیا۔ وہ جن کو جاہل کہا جاتا وہ علماء بن گئے، وہ استاد بن گئے، ان کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لقب سے یاد کیا گیا۔ وہ لوگ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے احاطی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا بنا دیا؟ یہ قرآن تھی، یہ قرآن کی سعادت تھی کہ قرآن ان کے دلوں کے اندر آیا، قرآن کو انہوں نے اپنایا، قرآن کو جب تسلیم کر لیا، اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اس کو سننا شروع کر دیا، اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو ان کی زندگیوں کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ وہ زندگیاں جو ساری رات جو ہے شعر و شاعری کے اندر گزرتی تھی، وہ قرآن کے اندر گزرنے لگی، ساری رات قرآن پڑھتے گزرتی، ساری رات اسی کے اندر گزرنے لگی۔ قرآن جو ہے ان کا جو ہے تکیہ بن گیا، صبح اور شام جو ہے اسی کی تلاوت کے اندر لگ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر لگ گئے۔ یہ قرآن ہی تھا جنہوں نے ان کی زندگیوں کو پلٹ کے رکھ دیا۔ یہ قرآن فرشتے جو ہے وہ مجلسیں ڈھونڈتے ہیں جس کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ جب نماز کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، قرآن فرشتے آ کر قرآن کو سنتے ہیں۔ جب امام والضالین کہتا ہے اس پر وہ آمین کہتے ہیں، اور جس مجمع کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، فرشتے ان مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں، وہاں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر عرش معلیٰ تک ان کی قطار ہوتی ہے، ایک لائن ہوتی ہے، اللہ رب العزت کا کلام وہ سننے کے لیے آ کر بیٹھ جاتے۔ جو رحمت ہے اللہ رب العزت کی قرآن پڑھنے والوں پر نازل ہو رہتی ہے، اس کے وہ مورد، اس کے وہ منتظر ہوتے ہیں کہ وہ رحمت جو ہے ہمیں بھی اس سے حصہ مل جائے۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، فرشتے جو ہے اس مجلسوں کو تلاش کر کے اس مجلسوں کے اندر جا کر خود بیٹھ جاتے ہیں۔ قرآن یہ ایک عظیم کتاب، انقلابی کتاب، جس نے اس کو پڑھا اس کی زندگیاں جو ہے بدل گئی۔ قرآن کے جو قریب آ گیا اس نے اس کو بدل کر رکھ دیا، جس نے اس کو عمل کر لیا، اس کو اپنا لیا، اس کا نور جو ہے سینے کے اندر ظاہر ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن سے دنیا کو بدل کر رکھ دیا، دنیا کی زندگیاں بدل گئی، انسان حقیقی انسان بن گیا، وہ اس قرآن کی وجہ سے بن گیا، اس قرآن کو اپنانے کی وجہ سے بن گیا۔ انسان اگر انسان کہلانے کا حقدار ہوا تو اس قرآن کی وجہ سے ہوا۔ انسان جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کے ایک ایک لفظ پر انسان کو 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہے، اس کے درجات کو بلند کیا جاتا۔ یہ قرآن جو قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کا جھنڈا اٹھانے والا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی جماعت کا ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے یہ اللہ رب العزت کے محبوب ہے۔ قرآن جو ہے اللہ کے قریب کرنے والا، اللہ کا محبوب بنانے والا۔ قرآن جو پڑھنے والے یہ اللہ رب العزت کے محبوب ہے، اللہ رب العزت کی ان پر رحمتیں نازل ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کو محبت سکھلاؤ، ازواج مطہرات کی ان کو محبت سکھلاؤ، اہل بیت کی ان کو محبت سکھلاؤ، اور اپنے بچوں کو قرآن مجید سکھلاؤ۔ تم اپنے بچوں کو قرآن مجید سکھلاؤ گے، ان کو یاد کراؤ گے، تو قیامت والے دن جو ہے وہ لوگ انبیاء علیہ السلام اور اس کے برگزیدہ لوگوں کے ساتھ ہوگے جن پر اللہ رب العزت کی رحمت برس رہی ہوگی۔ جس وقت جو ہے اللہ کی رحمت کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اور اس کا اگر سایہ ہوگا تو وہ ان لوگوں کے لیے ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات انہی لوگوں پر اپنی رحم و کرم فرمائیں گے جو لوگ قرآن کو اپنانے والے ہوں گے۔ یہ قرآن پڑھنے والا جب دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا سے قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، تو قرآن
پڑھنے والے کا محافظ جو ہے قرآن بن جاتا ہے، فرشتہ عذاب والا آتا ہے تو یہ قرآن پڑھنے والا یہ قرآن دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ قرآن اس کا محافظ بن جاتا ہے، اس کو ٹالتا رہتا ہے، اس کو روکتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اپنے قرآن پڑھنے والے کو یہ نجات دلا دیتا ہے۔ جب یہ قرآن پڑھنے والا اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوگا تو قرآن مجید اللہ کی بارگاہ کے اندر سفارش کرے گا۔ کیا سفارش کرے گا؟ کہ میں نے جو ہے اس کو لذتوں سے روکے رکھا، میرے لیے یہ ساری رات جاگا کرتا تھا، آج میری جو ہے سفارش کو قبول کیا جائے، اس کے حق کے اندر میری سفارش کو قبول کیا جائے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے آپ سے قرآن سے اپنے ہاتھوں کو پلاؤ، اور اللہ رب العزت اپنی خوشنودی اور رضا عطا فرمائیں گے کہ میں اس سے راضی ہو گیا، اب یہ قرآن پڑھتا جائے اور درجوں پر چڑھتا جائے۔ اللہ رب العزت اس کے ہر قرآن ہر آیت پڑھنے پر اللہ رب العزت اس کو بلند درجات عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قرآن سیکھتے رہو، لوگوں کو سکھاتے رہو۔ جب یہ قرآن پڑھنے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی قبر کی زیارت کے لیے فرشتے آتے ہیں، جیسے بیت اللہ کی زیارت کے لیے لوگ وہاں پر جاتے ہیں، ایسے اس کی زیارت کرنے کے لیے، اس کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے فرشتے جو ہے لگاتار اس کی قبر کے لیے آتے رہتے ہیں، اس کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے فرشتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ قرآن جو ہے یہ انسان کو نفع دینے والا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی انسان کو ہمیشہ فائدہ دینے والا، جو آدمی قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے، فرشتے جو ہے اس کو گھیر لیتے ہیں، اس کا قرآن سنتے ہیں، اس کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں جس کے اندر قرآن پڑھا جائے۔ گویا کہ جو قرآن مجید کا ایک آیت سیکھ لیتا ہے 100 رکعت نفل سے بہتر ہے، اور جو آدمی ایک بات سیکھ لے 1000 رکعت نفل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ جب آدمی صبح کی نماز کے بعد قرآن کے اندر اس کو سیکھنے کے اندر اس کو پڑھنے کے اندر مشغول ہو جاتا ہے تو فرشتے جو ہے اس کو گھیر لیتے ہیں، اس کے لیے دعا و استغفار کرتے رہتے ہیں، جب تک جو ہے یہ قرآن کے سیکھنے کے اندر مشغول رہتا ہے، قرآن کو پڑھنے کے اندر مشغول رہتا ہے، قرآن کا مذاکرہ کرتا رہتا ہے، تو فرشتے جو ہے برابر اس کے لیے دعا و استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو جو قرآن کا قاری ہو اس کا تم ادب کرو، تم اس کا احترام کرو۔ جو قرآن پڑھنے والے کا احترام کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، اور جو اس پر لعنت کرنے والا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی اس پر لعنتیں نازل ہوتی ہیں۔ قرآن جو ہے یہ اللہ رب العزت کا محبوب ہوتا ہے۔ میرے منشی میرے قریب وہ قرآن پڑھنے والے ہیں۔ اگر کسی کے لیے حسد جائز ہوتا کہ وہ حسد کرتے تو وہ قرآن پڑھنے والا تھا، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کی تلاوت دی، دن رات اسی کے اندر مشغول رہتا، اس کی تلاوت کرتا رہتا۔ اگر حسد جائز ہوتا تو وہ قرآن پڑھنے والے کے لیے ہوتا، یا وہ آدمی جس کو اللہ رب العزت نے دولت عطا فرمائی اور دن رات جو ہے وہ اس کو خرچ کرتا رہتا، اللہ کے راستے میں دیتا رہتا، اس کے لیے جو ہے حسد جائز ہوتا۔ تو یہ دو آدمی جن کے لیے جو ہے حسد کی اگر گنجائش ہوتی، حسد کرنا اگر جائز ہوتا تو یہ دو آدمی تھے جن کے لیے جو ہے حسد جو ہے وہ جائز کہلایا گیا۔ تو یہ قرآن پڑھنے والا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو جو ہے نازلہ قرآن پڑھاؤ۔ جب تم اپنے بچوں کو نازلہ قرآن پڑھاؤ گے تو اللہ رب العزت اس قرآن کی برکت سے تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور جو آدمی اپنے بچے کو حفظ یاد کروا دے گا، قرآن مجید کو حفظ یاد کروا دے گا، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس کی برکت سے جب وہ اٹھایا جائے گا، اپنی قبر سے وہ اٹھایا جائے گا، اس کا چہرہ جو ہے چودھویں چاند کی طرح روشن ہوگا، چمکتا ہوا ہوگا، اور حافظ قرآن کو کہا جائے گا
کہ تو قرآن پڑھتا جا اور اس کے وجہ سے اس کے والدین کے ہر درجات کو بلند کیا جائے گا۔ یہ قرآن پڑھنے والا جو آدمی بچپن کے اندر قرآن کو سیکھ لے، اس کو یاد کر لے، جوانی تک اس کے گوشت اور پوشت کے اندر یہ رچ اور بچ جاتا، اس کے لیے پڑھنا آسان ہو جاتا۔ جو آدمی بڑھاپے کے اندر چلا گیا، اب وہ قرآن کو پڑھتا ہے، پھر اس کو بھول جاتا ہے، پھر اس کو بار بار پڑھتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، تو اس قرآن پڑھنے والے کو بڑھاپے کے اندر یاد کرنے کی وجہ سے اس کو دوہرا اجر عطا کیا جاتا ہے۔ جو آدمی لگاتار پڑھنے والا، اس کو 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہے، تو اس کے بدلے میں اس کو دوہرا اجر عطا کیا جاتا، اس کو 20 نیکیاں عطا کی جاتی۔ اور قیامت کا دن ہوگا، جو بچے دنیا کے اندر قرآن بھی پڑھتے رہے، اس پر عمل کرتے رہے، اپنی زندگی کا رونا اور بچونا اسی قرآن مجید کو بنا لیا، تو قیامت والے دن ان کے والدین تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے، لوگ پوچھیں گے کہ یہ انبیاء ہے؟ فرمایا جائے گا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچے جو ہے دنیا کے اندر قرآن مجید پڑھتے رہے، اس کو انہوں نے یاد کیا، اس کو عمل کیا، تو ان کے والدین کو جو ہے قیامت والے دن عظیم تاج پہنایا جائے گا، جس کی روشنی جو ہے مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہوگی، اور ان کے والدین کی عظیم تاج پوشی کی جائے گی۔ جو اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھانے والے، قرآن یاد کروانے والے، ان پر عمل کرانے والے، ان کو عظیم تاج پہنایا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات ان کی تاج پوشی کریں گے، فرشتے جو ہے معاون ہوں گے، اور تمام لوگ جو ہے وہاں پر جلسہ گاہ کے اندر ہوں گے۔ یہ عظیم منظر ہوگا، سب لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ کن کے لیے فضیلت ہوگی؟ ان کے لیے جو اپنے بچوں کو جو ہے قرآن مجید پڑھانے والے ہیں، جو اپنے بچوں کو قرآن کی حفظ یاد کرانے والے ہیں، جو اپنی بچوں کی زندگیاں جو ہے اس قرآن پر لگانے والے ہیں، ان کے لیے عظیم خدمت گار ہوگے، ان کے لیے جو ہے عظیم جو ہے ان کا استقبال کیا جائے گا، ان کو وہاں پر اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے ان کا عظیم استقبال کیا جائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت آخرت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جب وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے تو مصافحہ فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات مصافحہ کرنے کے بعد فرشتوں کو فرمائیں گے کہ ان کے لیے جو ہے نغمے اور سرور ہو، وہاں پر عظیم سرور ہوگا، وہ مجلس جو ہے اسی کے اندر سناٹا ہوگا۔ کچھ عرصہ اسی طرح رہنے کے بعد اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ وہ کیسا سرور تھا؟ وہ کہیں گے اس طرح کا سرور جو ہے ہمیں کبھی بھی محسوس نہ ہوا، اس طرح کا سرور ہمیں کہیں بھی نہیں ملا۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمائیں گے، وہ وہاں پر تورات کی، وہاں پر جو ہے انجیل کی، وہاں پر جو ہے زبور کی تلاوت، حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کریں گے، وہاں پر وہ پڑھا جائے گا۔ تمام مجمع پر جو ہے اسی طرح سناٹا ہوگا، اسی سرور کے اندر وہ موجود ہوں گے، ان پر سرور داری ہوگا۔ جب وہ مجلس ختم ہو جائے گی، اللہ رب العزت کی ذات پھر پوچھے گی کہ ایسا سرور جو ہے ہمیں کہیں بھی نہیں ملا، ایسا سرور اور لذت ہمیں کہیں بھی نہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر یاسین کی تلاوت فرمائیں گے تو وہ پہلے سے بھی 70 گنا زیادہ لذت ہوگی۔ قرآن پڑھا جا رہا ہوگا، ہر چیز جنبش کر رہی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات پھر پوچھے گی فرمایا کہ ہم نے جو ہے 70 گنا زیادہ، اس سے زیادہ لذت پایا، 70 گنا زیادہ ہمیں سرور حاصل ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت کی ذات سورۃ الانعام کی تلاوت فرمائیں گی، اور ہر چیز جو ہے جھومنے لگ جائے گی، ہر چیز کے اندر سرور اور لذت ہوگا، ہر چیز جو ہے اس کا مزہ لے رہی ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات فرمائے گی کہ میں جو ہے سلام ہو اور تم جو ہے مسلمان ہو، آج کے بعد جو ہے تمہیں یہاں پر کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد تمہیں یہاں پر کوئی بھی مصیبت نہیں ہوگی، اب راحتیں ہی راحتیں ہوگی، اب خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی، اب یہاں پر کوئی بھی غم نہیں ہوگے، اور جنت کے اندر جو ہے مسلمان اللہ رب العزت کا دیدار فرمائیں گے۔ تو یہ قرآن دنیا کے اندر بھی
انسان کے لیے مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دلانے والا، انسان کے دلوں کو منور کرنے والا، انسان کو پڑھنے سے یہ کتاب ایسی ہے کہ جتنی بار بھی پڑھا جائے ہر بار پڑھنے سے پہلے سے زیادہ سرور حاصل ہوتا، پہلے سے زیادہ انسان کو لذت حاصل ہوتی۔ تو یہ قرآن جو ہے جنت کے اندر بھی پڑھا جائے گا، وہاں بھی قرآن کی مجلسیں ہوں گی، وہاں بھی قرآن کی تلاوت ہوگی۔ تو یہ قرآن جو ہے ہم اپنے بچوں کو جو ہے حافظ قرآن بنائیں، ہم اپنے بچوں کو جو ہے قرآن مجید یاد کرائیں۔ یہی ہمارے لیے جو ہے دنیا کے اندر بھی نجات کا ذریعہ، دنیا کے اندر بھی ہماری پریشانیاں جو ہے اس قرآن سے ختم ہوگی۔ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے یہ حافظ قرآن پڑھتا رہے گا، ہماری قبر کے اندر جو ہے جو روشنی ہوگی، راحت ہوگی، سکون ہوگی۔ یہ بچہ جو آپ جس کو قرآن پڑھانے کے لیے چھوڑ گئے اس کی وجہ سے آپ کی قبر کو جو ہے جنت کا باغیچہ بنا دیا جائے گا۔ اس حافظ قرآن کی وجہ سے آخر کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے آپ کے درجات کو بلند فرمائے گی۔ تو ہمارے بچے اب پرائمری پاس کر چکے، کوئی 8ویں پاس کر چکا، تو یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے جس طرح ہم دنیاوی تعلیم کے اندر مادیت کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہمیں اس بچے کی فکر ہے کہ اس کی دنیا بن جائے، اس طرح ہمیں اپنے بچوں کی یہ بھی فکر ہو کہ اس کی آخرت بن جائے، ہماری جو ہے آخرت سدھر جائے، ہماری آخرت بن جائے۔ دنیا بھی ہماری قرآن کے ساتھ بنے گی، آخرت بھی جو ہے ہماری قرآن کے ساتھ بنے گی۔ تو یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے 5ویں اس نے پاس کر لی تو ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے۔ بچے کے لیے قرآن مجید یاد کرنا پڑھنا آسان ہوتا ہے، اس کو حفظ یاد کرنا جو ہے آسان ہوتا ہے۔ اگر وہ 5ویں کے بعد نہیں تو 8ویں کلاس پڑھ چکا ہے، پھر بھی آپ کے لیے یہ موقع ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے قرآن مجید کا قاری بنائیں، حافظ بنائیں، ان کو عالم بنائیں۔ جس طرح ہم دنیا کی اس کے فکر کے اندر لگے ہوئے ہیں، اس طرح ہم جو اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کے اندر بھی لگے کہ ہمارے بچوں کی جو ہے آخرت بھی سدھر جائے۔ اس کی آخرت جو سدھرے گی، جو آخرت بنے گی وہ اسی قرآن کے ساتھ ہی بنے گی۔ اس قرآن کی وجہ سے ان کو عظمتیں ملے گی، اس قرآن کی وجہ سے جو ہے اس کو راحت اور سکون ملے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن کا حافظ ہر گھر کے اندر موجود ہو، ہر محلے کے اندر، ہمارے ہر گھر کے اندر جو ہے حافظ قرآن موجود ہو۔ یہ قرآن کی برکتیں جو ہے ہم دنیا کے اندر بھی پھر اس کی برکتیں دیکھیں گے، اور آخرت کے اندر جو ہے اس کے فائدے جو ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے حکموں کے مطابق اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق اور صحابہ جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔